سامعین، پروگرام ہم کسی سے کم نہیں لے کر میں آپ کی میزبان شمع صدیقی حاضر ہوں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم کسی سے کم نہیں پروگرام میں خصوصی افراد کا یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے ہم خصوصی افراد کے مسائل، ان کی تکالیف اور پریشانیوں کے ساتھ ان کی کامیابی کو بھی شامل کرتے ہیں جو سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ آج ہمارے پروگرام کا پہلا سلسلہ ہے میں دیکھتا ہوں، اور آج اس سلسلے میں ہمارے مہمان ہیں جناب محمد ناصر خان۔ تو آئیے سنتے ہیں انہوں نے بصارت سے محرومی کو کیسے اپنی طاقت بنایا۔ پروگرام ہم کسی سے کم نہیں لے کر آپ کا میزبان قاسم بیگ حاضر ہے۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں، میں ان کا تعارف کرائے دیتا ہوں۔ محمد ناصر خان صاحب آپ پی ٹی سی ایل میں مینیجر ہیں اور پاکستان ایسوسی ایشن آف ویژولی ہینڈی کیپ رجسٹرڈ اسلام آباد، آپ اس ادارے کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں۔ بہت شکریہ ناصر خان صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں آئے۔ السلام علیکم، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہم کسی سے کم نہیں پروگرام میں بلایا اور اپنے خصوصی افراد کے لوگوں کے اور عوام کے سامنے شانہ بشانہ بات کر سکوں۔ آپ لوگوں کا شکریہ۔ میرا نام محمد ناصر خان ہے اور میں پی ٹی سی ایل میں مینیجر کی ڈیوٹی کر رہا ہوں اور پاکستان ایسوسی ایشن آف ویژول ہینڈیکیپ کے جنرل سیکرٹری کے طور بھی۔ آپ اپنی زندگی کے بارے میں بھی بتائیے کہ کیسے آپ نے تعلیم مکمل کی، اور ان مسائل کو بھی بتائیے کہ آپ کو کن کن چیزوں کو دیکھنا پڑا اس دوران، اور جاب حاصل کرنے تک یا جاب کرتے تک آپ کو جو پرابلمز وغیرہ فیس کرنے پڑے۔ میں بچپن سے لے کر جوانی تک ٹھیک تھا، اور جب میں ایف ایس سی میں پہنچوں تو میری نظر ختم ہونی شروع ہو گئی، اور ایف ایس سی میں آ کے ٹوٹل میری نظر ختم ہو گئی۔ اس وقت میں کافی پریشان تھا اور اداس رہتا تھا، لیکن میرے والدین بڑے حوصلے بلند کے مالک تھے۔ وہ میرے پاس بیٹھ کے انہوں نے کہا، بیٹا ایک کام یاد رکھو کہ ایک اللہ کے کام میں مایوس مت ہونا اور ایک ہمت نہ ہارنا۔ جب اللہ کے کام میں مایوس نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہر اس کا کام خوش اسلوبی سے کیا جا سکتا ہے، اور جب ہمت نہیں ہارتے تو ہر آنے والا زمانہ تمہارا قدم چومیں گے۔ اس ابو کی بات کو میں لیے اور اللہ تعالیٰ کا بھروسہ لے کے میں نکلا ہوں، اور میں نے باقی بیرونی ملک تک علاج کے لیے گیا ہوں۔ میں نے اسلامی تعلیم حاصل کیا، میں نے دنیائی تعلیم حاصل کیا، بی اے کیا، ایم اے کیا، ایم اے اسلامیات کیا، اور اسپیشل ایجوکیشن سے ووکیشنل ٹریننگ، دستکاری ٹریننگ بھی 2 سال کا کیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب بنایا۔ اور اسی دوران میرے ملازمت بھی ہو گئی ہے اور مجھے ملازمت مل گئی۔ میں ایک معمولی آپریٹر، ٹیلی فون آپریٹر بن کے آیا تھا، اور اللہ کا شکر ہے آج مینیجر کے پوسٹ میں کام کر رہا ہوں۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ انسان اگر ہمت کرنے پہ آئے تو اس کے آڑے کوئی بھی جو مجبوریاں یا مشکلات ہیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں کہ آپ کا وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہیں۔ تو آج آپ کو یہاں بلانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے جو سامعین اس ٹائم پر سن رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ انسپریشن ہو۔ اور میں خود اکثر ایک چیز کہتا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ ہینڈی کیپ وہ نہیں ہوتا جس کی کوئی بظاہر معذوری ہو، بلکہ اصل میں ہینڈی کیپ وہ ہے کہ جس کا ذہن کام نہ کرتا ہو، یا وہ ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود جو ہے ان کو ان نعمتوں کو بروئے کار نہ لے کے آئے، اصل میں شاید ہینڈی کیپ جو ہے وہ ہے۔ میں اس بات کو بات ہے اس کا میں جواب اس طرح دے رہا ہوں۔ بڑے اہم سوال پوچھا ہے آپ نے کہ جو معذور ہو یا اسپیشل پرسن ہے یا خصوصی افراد ہے، کوئی بھی ہو یا بصارت سے محروم ہو، ترس کے قابل نہیں ہوتا، اس کے اوپر ترس نہ کرے، وہ تعاون کے لائق ہوتا ہے، اس کے ساتھ آپ تعاون کریں۔ جس طرح عام بندے ایک دوسرے کے ساتھ کسی کام میں، کسی دفتر معاملات میں، کسی زندگی بسر میں کوئی تعاون کرتے ہیں، اسی طرح تعاون کریں۔ اور وہ یہ تعاون نہیں ہے کہ آپ ان کو کوئی پیسے دے دیں، کوئی چیز لے کے دے دیں، نہیں، آپ ان کے ایجوکیشن میں مدد کریں، آڈیو کیسٹ، ویڈیو کیسٹ ریکارڈ کر کے دیں۔ اس کے بعد اس نے کہیں آفس جانا ہے، اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے لے گئے، اس کو اس چیز کے بارے میں ایکسپلین کرے کہ یہ کمپیوٹر کس طرح چل رہا ہے، یہ لیپ ٹاپ کس طرح چل رہا ہے، اور روزمرہ کے کاموں میں اس کے تعاون کرے، تاکہ وہ اپنے آپ کو کم نہ سمجھے، آپ لوگوں سے اپنے آپ کو کم نہ سمجھے، اور اس کے حوصلے ہمیشہ کے لیے بلند رہیں، اور وہ کہیں کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں۔ بالکل، ہم کسی سے کم نہیں ہیں۔ آپ پاکستان ایسوسی ایشن آف ویژولی ہینڈی کیپ اسلام آباد کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، ذرا اس کے بارے میں بھی بتائیے گا، آپ کی جو ورکنگ ہے آپ کی این جی او کی، وہ کیا ہے؟ یہ پاکستان جس کو اردو میں کہتے ہیں، ہمارے جو ریڈیو پاکستان راولپنڈی ہے، اس کو دور دراز علاقے دیہاتوں میں بھی سنا جاتا ہے۔
تو ان بھائیوں کے لیے میں اردو میں بات کر لیتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے پاکستان انجمن محروم بصارت رجسٹرڈ اسلام آباد، اور اس تنظیم کا یہ کام ہے کہ ان کو ملازمت دینا، ان کو ٹریننگ دینا، ان کو نادرہ کے کوئی مسئلہ مسائل ان کے اسپتالوں میں ہمارے اقراض و مقاصد میں یہ شامل ہے۔ اور یہ تنظیم اس لیے پیش آئی کہ اسلام آباد کو بنے ہوئے 35-40 سال ہو گئے تھے، 1990 تک 89 تک اسلام آباد میں کوئی برانچ بصارت سے محروم لوگوں کی نئی تنظیم کی بنی ہوئی تھی۔ تو ہمارے چند ایک ساتھی ہیں جس میں خالد محمود باجوہ صاحب جو اس وقت ہمارے چیئرمین ہیں، وہ ایجوکیشن میں 18-19 گریڈ میں ہیں، قاری حافظ مطلوب الہی صاحب جو ہمارے بانی ہیں، وہ باجوہ صاحب بھی بانی ہیں، اور ایک راجہ نثار صاحب، عبد الجبار صاحب اور میں ناصر خان۔ ہم اللہ کا شکر اچھے اچھے عہدوں پہ ہے، اور ہم نے ان کے بانی بھی ہے اس تنظیم کی، اور اس کو ہم نے رجسٹرڈ کروایا اور ان لوگوں کی خدمت کے لیے، اور آج اللہ کا شکر ہے 30 سال گزرنے کے باوجود بھی یہ تنظیم قائم و دائم ہے، اور مختلف قسم کے اداروں میں ہم نے لوگوں کو ملازمت بھی دلوائی، ٹریننگ بھی دلوائی، اور کافی سارے سہولیات بھی ہر سال دیتے رہتے ہیں۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ آپ نے بہت اچھے طریقے سے اپنے انجمن کے بارے میں بتایا، اس کی خدمات کے بارے میں بتایا۔ یہ بتائیے گا کہ باقی جو تنظیمیں ہیں ان کا بھی جب ہم کردار دیکھتے ہیں ذرا اس بارے میں بھی بتائیں کہ اس کے علاوہ بھی جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں ایسے لوگوں کے لیے، ان کی جو ورکنگ ہے یا وہ کس طرح اس میں کارآمد ثابت ہو رہی ہیں۔ آپ نے ایک شعر پڑھا تو مجھے بھی ایک شعر یاد آیا جی ضرور کا کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں جہاں میں، زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ کیا بات ہے، یہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے۔ جب سے میں نابینا ہوں تو میں نے اپنے نام کے ساتھ یہ شعر بھی لگا دیا تاکہ مطلب ہم تو خود معذور ہو گئے لیکن ہم دوسرے لوگوں کے لیے کام کر سکے۔ جہاں تک آپ کے این جی او کے سوال ہے تو ہماری ہی تنظیم کے اقراض و مقاصد میں بھی شامل ہے کہ جو مختلف قسم کے این جی او ہے، رجسٹرڈ، نان رجسٹرڈ یا فلاحی ادارے، ان کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اشتراک کیا جائے، ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، ان لوگوں کے جو اقراض و مقاصد ہے اس کو بھی پہچانے، اور سب تنظیمیں فلاحی کام کر رہے ہیں تو وہ ایک ہی مقصد ہوتا ہے ان کا کہ بھئی لوگوں کو مطلب فیسیلیٹیٹ کرنا، اس کو سہولت دینا اور ان کو مطلب تمام سہولیات فراہم کرنا۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو والدین کا کردار ہے، اگر کوئی ایسا بچہ جس کے ساتھ کوئی معذوری ہے تو والدین کو بھی ہم اس پروگرام کے توسط سے یہ پیغام دیں گے کہ اگر کوئی بھی ایسا بچہ ہو گھر میں تو بجائے کہ اس کو تنہا آپ چھوڑ دیں، اس کو آپ پڑھائی کے لیے نہ بھیجیں، اب تو بہت سی سہولتیں موجود ہیں، کیوں ناصر خان صاحب، کہ والدین کے لیے جو آپ کا جو کردار ہوتا ہے اس میں ایک بنیاد کے طور پہ اس کردار کو کہا جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ بچے کے جو ماں کا گود ہوتا ہے وہ پہلے ابتدائی تعلیم ہوتا ہے، ایسے ہی تو جب اگر والدین کسی بھی جگہ میں، امیر لوگوں میں، غریب لوگوں میں، جس میں عوام میں معذور بچہ پیدا ہو جائیں یا کسی وجہ سے معذور ہو جائیں تو ان کو دوسرے لوگوں سے بنسبت ان کو زیادہ توجہ دینا چاہیے، حکومتی سطح پہ بھی، این جی اوز کے سطح پہ بھی، اور جو عوام میں جو کافی سارے قابل شاہد ہے مطلب وہ طاقت رکھ سکتے اور سکولز وغیرہ کھولے ہیں، ان سکولوں میں دیا جائیں، ان کو ٹریننگ کروائے جائیں، ان کو مطلب کمپیوٹر سکھائے جائیں، ان کو قرآن مجید کا یا ادارے میں اور مدرسوں میں باقاعدہ تعلیم مطلب کوئی بھی تعلیم ہو، اسلامی تعلیم ہو، دنیائی تعلیم ہو۔ پہلے ہوتا تھا کہ بھئی ایک بچہ معذور ہو گیا تو چلو جی یہ ناکارہ ہو گیا، یہ کسی کام کا نہیں، اس طرح نہیں۔ جس طرح میرے والدین نے میرے وہ نابینا ہونے کے بعد میرے حوصلہ افزائی کی، میری ہمت کی ہے، تو آج تک میں ان کے لیے دعا گو ہوں، اور یہ انہی کی دعا ہے کہ آج مطلب میں 7ویں سے 17 گریڈ تک پہنچا ہوں۔ کہ جو اس قسم کے بچے ہوتے ہیں ان کے حوصلہ افزائی کی ہیں، اور ان کو مطلب ٹریننگ دلوائے جائیں، ان کو تعلیم دلوائے جائیں، اور ان کو حوصلہ دیں اور ان کو کم تر نہ سمجھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہر آنے والے زمانہ اس کا قدم چومیں گے اور وہ پورے زمانے میں کامیاب رہیں گے۔ دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سفید چڑی جس کے ہاتھ میں بھی ہو، ان کو نابینا لوگوں کی علامت ہیں، ان کو روڈ کراس کروائے جائیں اور ان کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ ہم کسی سے کم نہیں پروگرام میں مہمان تھے محمد ناصر خان صاحب، آپ پی ٹی سی ایل میں مینیجر ہیں۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پاس آئے، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ۔ سامعین، ہمارا اگلا سلسلہ ہے میرے اپنے میرے ساتھی۔
اس سلسلے میں ہم ان والدین سے بات کرتے ہیں جن کی انتھک محنت کے نتیجے میں ان کے کسی نہ کسی ذہنی اور جسمانی معذوری کا شکار بچے کامیابی سے کیسے ہمکنار ہوئے۔ ہمارے پروگرام کے دوسرے مہمان ہیں جناب شاہد الحق اور ان سے گفتگو کر رہی ہیں محسنہ بخاری۔ سوشل میڈیا کے اوپر ان دنوں پیرنٹنگ کے حوالے سے بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے کہ بچوں کی نشو و نما کے حوالے سے، بچوں کی پرورش کے حوالے سے، تمام پہلوؤں کے حوالے سے تمام موٹیویشنل سپیکرز، تمام اہم شخصیات ہمیں بات کرتی نظر آتی ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم کسی سے کم نہیں میں ہم ان بچوں کی پیرنٹنگ کے حوالے سے بات کریں کہ جو کہ کسی نہ کسی ڈسیبلٹی کے ساتھ دنیا میں آتے ہیں، اور اس محرومی کے ساتھ وہ اور ان کے والدین کس طرح سے کوپ کرتے ہیں، کن مسائل کا سامنا کرتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں جناب شاہد الحق صاحب۔ سر، میں آپ کو اپنے پروگرام ہم کسی سے کم نہیں میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ السلام علیکم جی، بہت شکریہ آپ کا۔ اگر ہم PWDs کی پیرنٹنگ کے حوالے سے بات کریں یا خصوصی افراد کی پیرنٹنگ کے حوالے سے بات کریں تو آپ کے صاحبزادے زین عمار، جن کے متعلق آپ نے بتایا آف دیئر پروگرام کے کہ ان کی عمر 26 سال ہے، اور آپ اس کو ایک ماشاءاللہ سے سکسیسفل نوجوان کے طور پہ اب وہ معاشرے کے اندر اپنا کنٹریبیوشن کر رہا ہے۔ ایسے میں اگر میں آپ کو آج سے 26 سال پہلے لے کر جاؤں کہ جب زین کی پیدائش ہوئی اور آپ کے علم میں آیا کہ اس بچے کے اندر نارمل بچے سے کچھ نہ کچھ کمی ہے، تو آپ کی بھی اور آپ کی جو مسز ہیں یعنی زین کی جو والدہ ہیں، ان کی دلی اور ذہنی کیفیت کیا تھی؟ 26 سال پہلے کی یادوں کو اگر آپ کچھ ریکال کرنے کی کوشش کریں تو کتنا مشکل لمحہ تھا، کیا احساسات تھے، ان کے متعلق کچھ بتائیے۔ میں یہ تمام چیزیں جو آپ نے پوچھی ہیں بتانے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ کیونکہ میری وائف میری کزن بھی ہیں اور پڑھی لکھی خاتون ہیں، بائی پروفیشن وہ ڈاکٹر ہیں، پریکٹس کی ہوئی ہے انہوں نے، لیکن وہ اس بچے کی وجہ سے اپنی اس تمام ایکٹیویٹیز کو چھوڑ کے وہ صرف اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا تھا بچے کے لیے۔ تو یہاں میں یہ تعریف ضرور کروں گا کہ دنیا کی بہترین ترین ماں جو ہے میری وائف ہے۔ واہ، زبردست، ماشاءاللہ۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں، آپ نے مجھے اگر 26 ایئرز بیک کی بات کرتی ہیں تو کیونکہ زین پری میچور تھا جی، اس میں پاسبلی جو ڈاکٹرز نے ڈائگنوز کیا وہ کزن سنڈرم کی وجہ سے بھی کچھ مسائل تھے، اور سم ٹائمز کچھ جب یہ ابھی ووم میں تھا تو اس وقت بھی جو ہے اس پری نیٹل کنڈیشن میں بھی جو ہے اس میں اس کے ساتھ کچھ مسائل ایسے چلے گئے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹرز کی بھی نیگلیجنس بیچ میں شامل تھی۔ زین تقریباً 6 منتھ پری میچور جو ہے نا اس میں یہ دنیا میں تشریف لا چکے ہوئے تھے، اور تقریباً 1 مہینے تک یہ انکوبیٹر میں بھی رہے جی، جہاں پہ بلڈ ٹرانسفیوژن بھی ان کی ہوئی، اور ساتھ میں زین کا جو اس کو وہاں پہ جوائنٹس بھی ڈیولپ ہوا، جو نارملی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اکثر بچوں کو ہو جایا کرتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس کی فل بلڈ ٹرانسفیوژن ہوئی۔ اب بلڈ گروپ بھی جو میری وائف کا ہے وہ ٹوٹلی دونوں کنٹراسٹ ہے، میں وہ پازیٹیو ہوں، وہ اے نیگیٹیو ہے، اور جب بیٹے کا بلڈ گروپ دیکھا جائے تو وہ نیگیٹیو ہے۔ تو ہمیں شروع ہی سے احساس ہونا شروع ہو گیا کہ یہ نیگیٹیو گروپ ہونے کی وجہ سے ہمیں فیوچر میں بھی اس کا بندوبست کر کے رکھنا جی۔ تو پیرنٹس وائز میں اس وجہ سے یہ چیزیں 2-3 چیزیں بتا دی ہیں کہ ایک تو ہمیں سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، اور یہاں پر میں بھی آپ کی مسز کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی کہ ایک MBBS ڈاکٹر کہ جس نے اپنا سارا کریئر ایک بچے کی نشو و نما کے لیے اور اس کے براٹ اپ کے لیے بالکل نظر انداز کر دیا، یہ ایک بہت بڑا سیکریفائس تھا۔ نہ صرف سیکریفائس کرنا پڑتا ہے بلکہ آپ کو شروع سے اس چیز کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے۔ صحیح۔ جہاں ہم مسائل کی بعد میں بات کریں گے کہ کس طرح کے مسائل کس طرح ٹیکل کرنے ہیں یا کیا کیا پرابلمس ہوئیں، جو آپ نے 26 ایئرز بیک کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پہلے 3 سال تو احساس نہیں ہوا کہ ذہن کو کوئی زیادہ پرابلمس ہے، ساری سینسز اس کی ٹھیک تھیں اور اس میں کوئی پرابلم چل نہیں رہا تھا، سوائے اس وے کہ یہ بہت ہائپر ایکٹیو تھا،
اچھا. مینس کہ کوئی بھی ایکٹیویٹی جو ہے اس میں اس نے اپنے لمبس کو بڑی تیزی سے ہلانا, لیکن 2.5-3 سال کی عمر میں اس کا ویٹ جو ہے وہ 30 kg سے بڑھ چکا ہوا تھا. اچھا. اور جب یہ اسکول جانا شروع ہوا تو اس کا ویٹ تقریباً 40 kg ہو چکا ہوا تھا. صحیح. اب اس دوران ذہن جو ہے وہ چلنے پھرنے ساری ایکٹیویٹیز نارملی کر رہا تھا اور ہمیں احساس نہیں تھا کہ یہ کوئی پرابلم چل رہا ہے. لیکن 3 سال کی عمر میں میری مدر نے تھوڑا سا فیل کیا کہ ایک تو یہ آنکھوں کو جو ہے وہ کہیں گھما دیتا ہے اور وائٹنس سی اس میں آ جاتی ہے. تو ان چیزوں کو جب ہم نے آبزرو کیا تو ہم نے کہا چلو کسی ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں. تو انفارچونیٹلی بڑے سے بڑے ڈاکٹرز جو ہے نا اسے ڈائگنوز نہیں کر سکے کہ دراصل پرابلم کیا. خیر یوں چلتے رہے اور تقریباً 3-3.5 سال کی عمر میں پہلی بار محسوس ہوا ہے کہ ذہن ایپیلیپٹک بھی ہے, ذہن کو مسلس کا بھی پرابلم ہے اور ذہن کے ساتھ ویژولی بھی پرابلم چل رہا ہے. اچھا شاہد الحق صاحب, میں یہاں پہ یہ سوال ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے جیسے بہت سے والدین ہیں جن کے بچے پیدائشی طور پر مسائل لے کر پیدا نہیں ہوتے, جیسے کہ بعض لوگوں کی بصارت بالکل ٹھیک ہوتی ہے لیکن وہ بعد میں چلی جاتی ہے. جیسے کہ آپ نے ذہن کے کیس میں بتایا کہ 3.5 سال تک وہ ایک بالکل نارمل بچے کے جیسا تھا, تو کیا آپ نے جیسے شروع میں کہا کہ اس کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے, تو کیا یہ زیادہ مشکل نہیں تھا کہ ایک بچہ جس کے ساتھ جو کہ نارمل روٹین میں چل رہا تھا اور بالکل درست روش پہ تھا, اچانک سے اس کے ساتھ جب مسائل آنا شروع ہوئے تو بطور والدین آپ ماں اور باپ کے لیے اور کیا زیادہ مشکل نہیں ہو گیا تھا؟ دیکھیں یہ جو مسائل تھے ویسے تو یہ بچپن سے چل رہے تھے جی, صرف ڈائگنوز نہیں ہو پانے کی وجہ سے ہم لوگ بھی اسے نارملی لے رہے تھے, کیونکہ میں بتا رہا ہوں نا نارمل جو اس کی حرکات تھیں اس سے نہیں احساس ہوتا تھا کہ کوئی پرابلم چل رہا ہے. ہاں بعض کا بچہ جو ہے سامنے کوئی چیز پڑی ہوئی ہے اس سے ٹکرا جاتا تھا تو فیل ہوتا تھا کہ شاید ویژولی کوئی پرابلم چل رہا ہے. لیکن اسی جگہ پہ ہم لوگ یہ بھی محسوس کرتے تھے کہ اوپر گھر کے ٹیرس میں یہ بیٹھا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے اور گھر کی چھت سے کوئی جہاز گزرا ہے تو اسے دیکھ لیتا تھا. تو اٹ مینس کہ ایون اسٹارز کو یا مون کو وہ یہ انڈرسٹینڈ کرتا تھا چھوٹی عمر میں. ہمیں نہیں احساس ہو رہا تھا کہ یہ مسئلہ کیا. اینیو یہ مسئلہ جب ڈائگنوز ہو گیا اسپیشلی ایپیلیپسی کا تو ہمارے لیے پریشانی بھی بڑھ گئی اور نو ڈاؤٹ کہ یہ نیچرل تھا. اس قدرتی امر کو بہت مشکل سے جو ہے نا ہم لوگ انڈرسٹینڈ کرنے میں کامیاب ہوئے اور اس کے لیے ہمیں کافی ٹائم لگ گیا. اچھا. اب وہ جو پرابلمز ہیں وہ سب سے بڑے یہ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ فیملی یا ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو آ کے بار بار ریپیٹڈلی کہتے ہیں اچھا یہ ہو گیا اسے, اچھا تو اب کیا کریں گے, یا کویشچنز شروع ہو جاتے ہیں. اب ان کویشچنز کا حل اتفاق سے کئی پرابلمز میں پاکستان میں نہ تو ڈاکٹرز دیتے ہیں, بالکل نہ ڈاکٹرز کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ اس کو اچھے طریقے سے, اور یہ بہت بڑی المیہ ہے, بہت بڑی ٹریجڈی ہے ہمارے یہاں, آپ کو اسپیشلی ٹائم دے کے وہ کچھ چیزیں گائیڈ کر دیں, کیونکہ رش ہوتا ہے ہاسپٹلز میں بھی, آپ پرائیویٹ کلینک میں جائیں یا گورنمنٹ کلینک میں, کیونکہ ہمارا ایکسپیرینس ہر جگہ پہ رہا. اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے ہم کیونکہ دونوں پڑھے لکھے تھے, لیکن میں نے ذکر کیا کہ وائف میری نے بہت بڑا سیکریفائس کیا, اور وہ سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ اس نے اس کی ہر چیز کو بہتر کرنے کا اپنا ذمہ داری لے لی. اور میرا بھی ظاہر ہے ذمہ داری ہوتی تھی, لیکن اس میں یہ ہے کہ کیونکہ میرا ٹائم ورک کی وجہ سے گھر سے باہر ہوتا تھا, اور جب میں آنا تو مجھے پتہ چلنا کہ آج یہ مسئلے ہوئے ہیں, آج یہ پرابلم ہوا ہے, آج کسی نے یہ کہہ دیا, اور یہ مینس کہ ڈفرینٹ جیسچرز اور ڈفرینٹ بیہیویئرل جو معاشرے کے پرابلمس تھے وہ زیادہ تھے نسبتاً یہ کہ بچے کے ساتھ جو پرابلمس تھے. بالکل تو یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ ہمیں دونوں سائڈس کو دیکھ کے چلنا پڑتا ہے, کہ کیونکہ نارمل لوگ جو ہے وہ اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ پیرنٹس پہ کیا گزر رہی ہے. بالکل. اس میں سب سے بڑا جو پرابلم آتا ہے وہ اسٹریس اور انگزائٹی کا. آپ کئی چیزوں کو سالو نہیں کر پاتے ہیں فوری طور پہ, اور اگر میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی, جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اسپیشل بچوں کے لیے, کہ ان کو وہ لے کے چلیں, یا کسی طرح کی بھی اگر ڈسبلٹی ہے بچوں میں تو اس کو لے کے چلنے کے لیے ماں باپ کا میں کہتا ہوں 1 پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے, ایک طرح کی سوچ ہونی چاہیے, اور ایک دوسرے کو سمجھانے کا سلسلہ ہونا چاہیے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت ذہن بہت اچھا ایتھلیٹ ہے ماشاءاللہ, کیونکہ مینس کہ وہ اس کی عادت ہے کہ روزانہ 10,000 اسٹیپس مینس کہ 6 to 7 کلومیٹرز ایوری ڈے وہ رن کرتا ہے. ٹھیک ہے, اگر رننگ نہ کر سکے, اور مجھے لگتا ہے بہت سارے نارمل لوگ نہیں کرتے ہوں گے, وہ پش اپس کرتا ہے 100 سے زیادہ. ٹھیک ہے, اچھا, اسی کیونکہ اس کی باڈی کے جو پرابلمس ہیں وہ فزیکل زیادہ ہونا شروع ہو گئے تھے جب وہ اوبیز میں آ گیا تھا. اور
اس نے وہ کنٹرول کر لیے ان سب اسپورٹس کے ذریعے اور ایکسرسائزز کے ذریعے. بالکل بالکل. میں اسپورٹس کی اہمیت بھی آپ کو بتاؤں گا. بالکل بالکل, میں چاہوں گی کہ آپ بات کریں. ذہنی طور پہ پیرنٹس میں اور جو اس کی اچیومنٹس ہوتی ہیں, اس سے معاشرے میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کی کس طرح حوصلہ افزائی کرتے ہیں. یہ بہت پازیٹیو سیکٹر ہے کہ پیرنٹس کی حوصلہ افزائی. جس طرح بھی آپ نے میری وائف کو اس کی غیر موجودگی میں خراج عقیدت دیا, اور یقیناً جب وہ سنیں گی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوگی کہ شکر ہے کہ میری بھی کسی سروسز کو کسی نے نہیں مجھے لگتا ہے کہ پورے کریئر کو سیکریفائز کرنا, اور جب آپ نے اتنی اچھی پروفیشنل تعلیم حاصل کی. سیم اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ آرٹسٹک کے لیے ذہن جو ہے نا وہ ڈفرینٹ اس کی سوچ ہے. آپ یقین جانیے میں تھوڑے سے 2 بیہیویئرس کی بات اس سے پہلے ضرور کرنا چاہوں گا. جی ضرور. ایک تو میں نے بتایا کہ پیرنٹس جو ہیں وہ آپس میں کس طرح انڈرسٹینڈنگ کریں. پھر گھر کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں, لائک اگر یہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, میرے مدر فادر بھی میرے ساتھ ہی رہتے تھے, اور سم ٹائمز جو ہے 2-3 ہماری تو خیر فیملی ساری اکٹھی رہے, 26-27 گھر اکٹھے رہتے ہیں ہم لوگ. مینس کہ پوری اسٹریٹ ہی ہماری ہے. اچھا ٹھیک ہے. وہ میں کہنے کا مطلب ہے کہ جب وہ فیملی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور سب لوگ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں, تو یہاں پہ آپ کو ایک ایسے جیسچرز آتے ہیں, اس سے ہمیں مائنڈ نہیں کرنا ہوتا. بہت اچھا گفتگو کا سلسلہ رہا آپ کے ساتھ. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. زین عمار جیسے بہت سارے بچے اور آپ کے جیسے بہت سارے والدین جن کو یہ کی ورڈ جو آپ نے آج سکھایا کہ کانفیڈنس, کہ اعتماد دینا ہے ہمیں والدین کو بھی, اس بچے کو بھی, کہ جو بہت کچھ کر سکتے ہیں. جیسے کہ زین ایک بڑا زبردست کام کر رہے ہیں, کہ کریٹیو بینگ ہیں اور بہت ساری چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں یہاں پر. میں امید کرتی ہوں کہ آج کا ہمارا یہ پروگرام تمام سننے والے سامعین کے لیے رہنمائی لیے ہوئے ہوگا, اور خاص طور پہ ان والدین کے لیے کہ جن کے ہاں اس طرح کے بچے ہیں جن کو شاید عام بچوں سے زیادہ والدین کی ضرورت پڑتی ہے. سامعین, پروگرام آپ نے سنا ہم کسی سے کم نہیں. میزبان تھی شمع صدیقی اور پیشکش تھی محسنہ بخاری کی. اب اجازت چاہتی ہوں, اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ پروگرام آپ کے لیے ریڈیو پاکستان راولپنڈی کے اسٹوڈیو سے پیش کیا گیا.